أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عز برہانہ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اور کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت نہایت حاضری سے محبت سے عرض کرنے کے بعد عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج جمعۃ المبارک کی ان بابرکت اور نورانی لمحات میں آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ کے اس عظیم گھر جامع مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اور محبوب علیہ السلام کے فضل سے آپ کے مقدس فرمودات عالیہ کے نورانی فیوزات کو سمیٹنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب نبی کریم
علیہ السلام کی کامل اکمل محبت اور آپ ہی کی کامل اور مکمل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، دوستو، ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو جو مقام، جو عزت اور جو مرتبہ عطا کیا ہے، وہ کائنات کے میں سے نہ کسی نبی کو حاصل ہو سکا اور نہ وہ مقام اور وہ مرتبہ کسی رسول کے حصے میں آیا۔ حضور علیہ السلام سارے نبیوں سے بھی افضل ہیں، اور آقا علیہ السلام سارے رسولوں سے بھی افضل ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء اور رسولوں سے یہ وعدہ لیا کہ جب میرا محبوب علیہ السلام تشریف لے آئیں تو پھر تم نے کلمے اپنے نہیں پڑھنے، میرے محبوب علیہ السلام کی ذات پر ایمان لانا۔ کن سے وعدہ لیا؟ پہلے انبیاء سے، پہلے رسولوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا۔ اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر چکوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر جب تم میں سب سے بڑھ کر عظمت والا رسول آ جائے، سبحان اللہ، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، یہ رسول لم کے اوپر دو زبر دو پیش ہے، تنوین دلالت بر عظمت بر انبیاء و رسل پر دال ہے، یعنی تم بھی نبی اور تم بھی رسول ہو۔ اس گروہ کے اندر بھی کچھ نبی ہیں، کچھ سارے نبی ہیں اور کچھ رسول ہیں۔ اگرچہ یہ مقام منصب آپ کے پاس بھی ہے، لیکن تمہارے بعد تم سے بھی عظمت والا رسول جب تشریف لے آئے، سبحان اللہ، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر اس رسول علیہ السلام کی عظمت اور شان یہ ہے کہ وہ رسول علیہ السلام آئے گا تو بعد میں، مگر تمہاری تصدیق وہ کریں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، مصدق لما معکم، بے شک۔ پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ لا تؤمنون بہ، تم نے ضرور بے ضرور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر ایمان لانا ہے۔ لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، فقط ایمان لانے پہ بات نہیں، فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام کے شانہ بشانہ چلنا ہے، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کے قدم با قدم رہنا ہے۔ آقا علیہ السلام حجرہ پاک میں ہو تو آپ حجرہ کے باہر محاصرہ کر کے حضور علیہ السلام کی حفاظت میں کھڑے ہو۔ آقا علیہ السلام میدان جنگ میں ہو تو حضور علیہ السلام کے شانہ بشانہ آپ گرد و پیش رہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام مصلی امامت پر ہو تو پھر آپ مقتدیوں میں پیش نظر آئیں۔ آقا علیہ السلام منبر پر جلوہ افروز ہو تو پھر اے نبیوں، اے رسولوں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے بیٹھنے والے سامعین میں سب سے مقدم تم نظر آؤ، سبحان اللہ۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کن سے فرما رہا ہے؟ نبیوں اور رسولوں سے۔ کس کی بابت فرما رہا ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہنا فخر سے ذرا کہیں۔ اللہ تعالیٰ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ جب میرے محبوب علیہ السلام آ رہے
تو پھر تم نے میرے مصطفیٰ کے گرد و پیش رہنا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. نبی کوئی بھی ہو، میرے مصطفیٰ آئے، پھر نبوت کس کی؟ میرے آقا کی. پھر رسالت کس کی؟ میرے آقا کی. آقا علیہ السلام. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اس چیز کا اقرار کرتے ہو؟ نبیوں نے کہا قَالُوا أَقْرَرْنَا، مولا اقرار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ. سبحان اللہ. ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ. گواہ بن جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام، یہ سارا بیان آپ نے سنا ہوا ہے پچھلے یہ ماہ میلاد شریف میں آپ نے سنا ہے. کیونکہ آج بیان حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے، تو اس سے ایک ٹچ دے رہا ہوں فقط. جب ان سب نبیوں سے عہد و پیمان لیا اللہ تعالیٰ نے، تو بھی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے بھی عہد و پیمان لیا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے وہی عہد، وہی پیمان اور وہی معاہدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بڑے قریب ہیں، آقا علیہ السلام نے خود ان سے محبت فرمائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. یہ 25 دسمبر آنے والا ہے نا، آج 23 ہے، آج 23 دسمبر ہے، اور آنے والے دن سے اگلا دن جو ہے وہ 25 دسمبر ہے. تو چونکہ 25 دسمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے. 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے. بڑا دن کہتے ہیں اسے، یہ بڑا دن ہے. کس کی وجہ سے بڑا دن ہے؟ ویسے بڑا دن ہے یہ نہیں. یہ دن کون سے ہیں؟ عرف میں یہ دن کون سے ہیں؟ یہ چھوٹے دن ہیں. راتیں بڑی ہیں آج کل کی راتیں بڑی ہیں. تقریباً 7-8 گھنٹے کی رات ہے، اور دن تو چھوٹے ہیں. اور اس دن کو وہ بڑا دن کہتے ہیں، اور آپ بھی کہتے ہیں بڑا دن. سارے کہتے ہیں بڑا دن ہے یہ. 25 دسمبر بڑا دن. بڑا دن کس کی وجہ سے ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جو دن ہے نا، یہ ولادت کا دن قرآن و سنت کے اندر اس کی کوئی تعین نہیں ہے. کون سا دن ہے وہ؟ اس کی تاریخ کا کوئی تعین نہیں ہے. ورنہ ہم تو دعوت فکر پیش کرتے ہیں عیسائیوں کو بھی. کوئی اٹھ کے بتائے ہمیں ان کی اپنی کتابوں میں بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت پر کوئی معین دن یا کوئی معین تاریخ نہیں ہے. بے شک آپ کی ولادت پر کوئی معین دن یا کوئی معین تاریخ نہیں ہے. اگر کوئی بتائے تو ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے حاضر موجود ہیں، اگر کوئی بتائے. لیکن ہم بغیر قول کہتے ہیں کہ نہیں ہے. صدیوں بعد عیسائیوں نے مل کر ایک گٹھ جوڑ کر کے انہوں نے کہا کوئی ایک دن کا انتخاب کریں جس دن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہم منائیں. انہوں نے پھر مل کر جس دن کا تعین کیا وہ دن 25 دسمبر ہے. وہ دن 25 دسمبر ہے. 25 دسمبر ہے. ہمیں اختلاف نہیں ہے اس چیز سے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ جس دن کو کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سارے دن اللہ کے نبیوں کے، سارے دن اللہ کے رسولوں کے، سارے دن اللہ کے ولیوں کے. جس دن جب چاہیں، صبح شام دوپہر رات، جس ٹائم چاہیں اللہ کے جس نبی کا مرضی ذکر کریں، اللہ کے جس نبی کی مرضی خوشی منائیں. اس میں ہمیں اختلاف نہیں ہے. لیکن ہم ان کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو بھی دعوت فکر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو وہ عیسائی ہو کر، وہ کرسچن ہو کر اپنے نبی علیہ السلام کا یوم ولادت آج بھی مناتے ہیں، اور کوئی تعین ہونے کے نہ ہونے کے باوجود، کسی معین تاریخ، کسی معین دن کے نہ ہونے کے باوجود انہوں نے ایک دن کا انتخاب کر کے اس دن کو، جبکہ وہ چھوٹا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے بڑا کہہ دیا.
میں نے کہا پھر اگر یہ بڑا ہے تو 12 ربیع الاول کا مقام کیا ہوگا؟ جس دن حضرت عیسیٰ آئے اس دن کو آپ کہو بڑا، اور جس دن عیسیٰ کے نبی آئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک قرب ہے، محبت ہے۔ بخاری شریف کے اندر دیگر صاحب کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، یا عیسیٰ آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے عیسیٰ علیہ السلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ آپ خود بھی ایمان لائیں اور وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُوا۔ اے پیارے عیسیٰ علیہ السلام آپ بھی ایمان لائیں اور اپنی امت میں یہ اعلان کریں کہ جس نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دور رسالت پایا وہ میرے محبوب علیہ السلام پر ایمان ضرور لائے۔ اپنے امتیوں کو یہ اعلان کریں، وَأْمُرْ حکم دیں من امتی کا اپنی امتیوں کو ان یؤمنوا بہ کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر ایمان لائے۔ فلولا محمد اگر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نہ ہوتے ما خلقت آدم، میں نے اے عیسیٰ آپ تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، میں نے آپ کی اصل جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، آغاز جہاں سے سلسلے کا ہوا، میں نے اس سلسلے کی آغاز والی کڑی جناب آدم علیہ السلام کو ہی نہیں پیدا کرنا تھا۔ اگر میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پیدا نہ کرنا ہوگا، میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کرنا تھا۔ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ، اگر میرے محبوب نہ ہوتے تو میں نے جنت دوزخ نہ بنانی تھی۔ تو پھر اگر بنے ہیں تو کس کے لیے؟ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے بنے۔ امام حاکم یہ حدیث جو ہے نا، یہ المستدرک علی الصحیحین کے اندر 4227 نمبر یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے۔ امام حاکم نے اسے اپنے المستدرک کے اندر لکھا ہے، اور امام تقی الدین سبکی نے اپنی کتاب شفاء السقام کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ آج نام نہاد مفسر جنہیں بالکل کسی قسم کی اس حدیث کی جڑ و تعدیل کا علم ہی نہیں ہے، وہ نیٹ کے اوپر بیٹھ کر مختلف قسم کی روایتوں کو جو ان کے مسلک اور جو ان کے اپنے نظریات کے برعکس جاتی ہیں، جو ان کے نظریات کی جو وہ جڑیں کھوکھلی کر دینے والی جو حدیثیں روایتیں ہیں، ان کو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر اور مختلف ان پڑھ اور زنانہ صفت چینلوں کے اوپر بیٹھ کر ان پر مختلف قسم کے تبصرے کرتے رہتے ہیں۔ جی یہ بخاری میں یہ حدیث نہیں ہے لہذا یہ درست نہیں ہے، یہ بخاری شریف میں حدیث نہیں ہے لہذا اس حدیث کے متعلق بھی میں نے سنا تبصرہ، جب وہ تبصرہ کرتے اس نے کہا یہ بخاری شریف میں نہیں ہے، یہ بخاری شریف میں نہیں ہے لہذا کہ بخاری شریف میں نہیں ہے تو ہم اس سے نہیں مانتے۔ میں نے کہا جتنی بخاری میں آپ اتنی مانتے ہو؟ سبحان اللہ۔ آپ اگر ادھر ہی آتے ہو تو مجھے یہ بتاؤ جتنے بخاری شریف کے اندر حدیثیں اتنی مانتے ہو؟ آؤ سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے سے حوالے سے ہم بخاری شریف کے اندر سے آپ کو ایسی ایسی روایتیں سامنے کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ بخلاہٹ کا شکار ہو جاؤ گے۔ بے شک بے شک۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح بخاری شریف کے اندر کتنی حدیثیں لکھی ہیں؟ تقریباً 7,500۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ٹوٹل جو احادیث ہیں یہ 7,500 کے کم و بیش ہیں، 7,300 سمتھنگ ہے، 7,500 کے قریب یہ حدیثیں ہیں بخاری شریف کے اندر ٹوٹل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اپنے حافظے میں اور آپ کو خود کتنی حدیثیں یاد تھیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت امام بخاری کو، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کے ذہن میں آپ کے پاس جو صحیح روایت تھی وہ تقریباً 3 لاکھ روایت تھی۔ سبحان اللہ۔ کتنے؟ 3 لاکھ۔ 3
بخاری کا امتحان لینے کے لیے آپ کے وقت کے محدثین نے امتحان لینے کے لیے امام ترمذی کے حوالے سے بھی آتا ہے، آپ نے انہیں حدیثوں کی سندیں الٹ پلٹ کر کے 1,00,000 احادیث، کتنی؟ 1,00,000 احادیث کی سندیں الٹ پلٹ کر کے کوئی کسی کی طرف کوئی کسی کی طرف راویوں کے نام چینج کر کے ساری 1,00,000 حدیثیں الٹ پلٹ کر کے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلایا اور فرمایا کہ یہ ذرا ان کی توثیق فرما دیں، ان کی توثیق فرما دیں۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ نسخہ دیکھا اور دیکھ کر آپ نے فرمایا دیکھا کہ یہ روایت ہے اور ان کے راویوں کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، یہ کتنے واسطوں سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ روایت پہنچتی ہے، آپ نے یہ دیکھا تو آپ نے دیکھ کر آپ نے فرمایا میں ابھی اس کی توثیق نہیں کروں گا، مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں۔ آپ نے تقریباً ایک نماز سے دوسری نماز جتنا وقت مانگا اور وقت مانگنے کے بعد اگلی نماز کے ٹائم پہ آپ نے بلایا اور وہ ساری کی ساری جو جتنی آسانی انہوں نے جتنے وہ سارے کے سارے راوی جو تھے الٹ پلٹ کیے ہوئے تھے آپ نے سرے کر کے فرمایا کہ جو نسخہ تم لے کر آئے تھے اس میں تم نے غلط غلط کر کے الٹ پلٹ کر کے لکھا ہوا تھا، اگر صحیح نسخہ دیکھنا چاہتے ہو یہ وہ ساری کی ساری روایت سبحان اللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی سبحان اللہ، یہ کوئی عام محدث ہیں اور یہ شاگرد ہیں حضرت امام احمد بن حنبل کے، سبحان اللہ، حضرت امام ابو یوسف کے، سبحان اللہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے، یہ پوتے شاگرد ہیں، سبحان اللہ، ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اگر امام بخاری کا یہ عالم ہے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا عالم استاد کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ تو بہرحال اس روایت کے حوالے سے میں تھوڑا سا صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو ٹی وی چینلوں کے اوپر بیٹھ کر تبصرے کرتے ہیں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ مت جن کا منہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا ان کا تبصرے نہ سنا کرے، بے شک، جن کی شکل و صورت میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق نہیں ہے وہ بے ایمان میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام پر آپ کی حدیث معینات پر تبصرہ کیا کرے گا؟ اگر وہ اتنا ہی محدث ہوتا تو کم از کم اپنی سیرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق کرتا، اپنا چہرہ محمد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق کرتا۔ غلطی ہماری ہے کہ ہم خامخواہ بے ایمان جیسے لوگوں کو ٹی وی چینلوں کے اوپر بٹھاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بے ایمان گندے منہ سے میرے پاک مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک روایتیں بیان کر، یہ منہ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کرتا احادیث، ان کو اس چیز کا کیا علم ہے؟ انہیں پتہ کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دین متین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ مختلف اسانید کے ساتھ اسے محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے اس روایت کو۔ امام تقی الدین سبکی نے اپنی کتاب شفاء السقام کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور اس میں امام ابو یوسف صالح شامی نے اپنی کتاب سبل الہدایہ والرشاد کے اندر پورا ایک باب بندا ہے، سبل الہدایہ والرشاد کے اندر پورا باب بندا ہے، کس عنوان سے؟ الباب الثانی فی خلق آدم و جمیع المخلوقات لاجلہ، انہوں نے پورا باب بندا ہے، کیا معنی کیا ہے؟ دوسرا باب اس مضمون پر اس عنوان سے کہ اللہ تعالیٰ نے سمیت آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے پیدا کیا، یہ باب باندھ کر اس باب میں پھر یہ حدیث مبارکہ آئی اور مطلب کہ یہ اتنی ثقہ اور صحیح روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ پیارے عیسیٰ علیہ السلام آپ خود بھی میرے محبوب مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور جتنے آپ کے ماننے والے ہیں ان سب سے کہیں اگر نجات اور فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ آج بھی ہم اس ایک روایت کے سہارے کے ساتھ اور قرآن کی متعدد آیتوں کے سہارے کے ساتھ آج کے سارے عیسائیوں کو ہم یہ دعوت فطر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر نجات چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دامن میں آ جاؤ، اسلام کے دامن میں آ جاؤ، اس وقت فقط اور فقط میرے محبوب علیہ السلام کے جھنڈے کے سائے تلے ہے، اسلام کے سائے تلے ہے، اسلام کے سوا سارے کے سارے مذہب باطل ہیں، اسلام کے سوا سارے کے سارے مذہب وہ جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اگر عزت ہے آج فقط اسلام کی عزت ہے، اسلام کے سوا کسی دوسرے مذہب کی عزت نہ تو جائز ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔
باقی اس کے علاوہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اور آپ کا مرتبہ ہماری دل و نگاہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے نبی مقام عزت پر ہے، اللہ تعالیٰ کے سارے نبی سارے رسول مقام عظمت پر ہے۔ کوئی بندہ کوئی بھی میرے محبوب علیہ السلام کے امتیوں میں سے، حضور کے غلاموں میں سے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ حضور کا کلمہ پڑھے تو حضور علیہ السلام سے قبل دیگر انبیاء میں سے کسی کی جب وہ گستاخی کر جائے یا خلاف ورزی کر جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ پیشہ ہمارا نہیں ہے، یہ کانسیپٹ ہمارا نہیں ہے کہ ایک نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھے اور دوسرے نبی علیہ السلام اپنے نبی علیہ السلام کی آڑ میں کسی دوسرے نبی علیہ السلام کی ہم توہین کریں، جس طرح کہ یہ چوڑے فرانس کے کرتے ہیں کہ اپنے نبی علیہ السلام کی تعظیم میں آ کر، بلکہ انہیں تو اپنے نبی علیہ السلام کی بھی تعظیم کا نہیں پتا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے اپنی تعظیم، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی تعظیم۔ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معاذاللہ کفریہ کی طرح رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا جانتے ہیں۔ یہ یا فادر کیا معنی اس کا؟ باپ۔ کس کو باپ کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ کس کا باپ کہتے ہیں؟ اور ہمارے مسلمان یہ سارے کے سارے یہ سب کچھ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور پھر ظاہری رواداری میں آ کر، مدارات میں آ کر، اس مساوات میں آ کر، نہیں برابری، اسلام برابری کا درس دیتا ہے، اسلام برابری کا درس دیتا ہے، لہذا کوئی بات نہیں جی، انسانیت تو ہے نا، انسانیت کے ناطے جو ہے وہ ان سے ملتے بھی ہیں، ان کے جب وہ عبادت گاہوں میں بھی جاتے ہیں، اور کہیں یہ دیکھیں نا اٹھا کے آپ ٹیلی ویژن اٹھا کے دیکھیں، ایک ووٹ کی خاطر تو نبی علیہ السلام سے غداری کر کے بے ایمان تو ان کے چرچ میں چلا گیا اور ان کے کرسمس کے کیک کھانے کے لیے تو ان کے پاس چلا گیا، تجھے شرم نہیں آتی کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا تو نے کلمہ کس زبان سے پڑھا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی بے ایمان کے پاس تجھے جانے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ میرے آقا علیہ السلام مذہب کی شکل میں تشریف لائے، آقا علیہ السلام دارمی نے اسے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا، اور روایت نمبر 441 نمبر روایت ہے، 441 نمبر 441 یہ روایت ہے، امام دارمی نے اسے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ کتب ذخیرہ حدیث کے اندر دیگر کتب کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے اندر پہلے سے موجود تھے، پہلے آقا علیہ السلام تشریف لائے، عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخۃ من التوراۃ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کا ایک نسخہ تھا۔ کیا تھی؟ تورات کا ایک نسخہ تھا۔ تورات کا ایک نسخہ تھا، کس کے ہاتھ میں؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه نسخة من التوراۃ، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تورات کا نسخہ ہے۔ کیا عرض کی؟ تورات کا نسخہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ۔ کس نے عرض کی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ۔ بولیں گے تو یہ دائیں والا فرشتہ بھی آپ کا کچھ نہ کچھ حقیقت میں آپ کے کچھ لکھے گا، آپ خاموشی سے بیٹھیں گے تو وہ بھی خاموشی سے بیٹھائے گا، بے شک بے شک۔ بولیں گے تو وہ بھی کچھ لکھے گا۔ سبحان اللہ۔ کہ چاہتے ہیں وہ بھی بیٹھا رہے خاموشی کے ساتھ، جس طرح آپ آئے ہیں خاموشی سے وہ بھی آئے اور خاموشی کے ساتھ چلا جائے۔ نامہ اعمال کا نیک عملوں کا دفتر اس طرح سے خالی ہو کے آیا، یہاں سے خالی ہو کے چلا جائے، بولیں گے تو وہ بھی کچھ لکھے گا۔ سبحان اللہ۔ لکھتا کہ نہیں لکھتا؟ کیا لکھتا ہے؟ نیکیاں لکھتا ہے۔ اچھا نہیں بولیں گے تو کیا لکھے گا؟ اچھا ہی لکھے گا۔ کوئی صحیح لفظ بولیں گے تو کیا لکھے گا؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں گے تو کیا لکھے گا؟ لیکن اگر چپ رہیں گے تو کچھ بھی نہیں لکھے گا، تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ حق ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات کا نسخہ ہے۔ سبحان اللہ۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے، بے شک آقا علیہ السلام خاموش۔ بے شک۔ صدقے جاؤ میرے محبوب علیہ السلام کی خاموشی میں بھی کروڑوں سلام۔ آمین آمین آقا علیہ السلام کی خاموشی پر بھی کروڑوں اربوں درود و سلام۔ آمین۔ حضور نبی کریم علیہ السلام خاموش، فجعل یقرأ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نئے نئے اسلام میں تشریف لائے ہیں، اور ابھی اسلام کا جو ہے وہ
پورا طرح آقا علیہ السلام سے اس طرح سے واقفیت میں جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقفیت ہے. فرماتے ہیں کہ یہ عرض کرنے کے بعد نسخہ کھولا اور نسخہ پڑھنے لگ گئے. فجعل یقرأ، وہ پڑھنے لگ گئے. جب وہ پڑھنے لگ گئے ووجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، میرے محبوب علیہ السلام کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا. آقا علیہ السلام کا چہرہ مقدس متغیر ہو گیا. آپ کا رنگ مبارک چینج ہوا. جب آپ کا رنگ مبارک چینج ہوا فقال ابو بکر سکلت کا سوال کے ما ترى بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے، آقا علیہ السلام کے سائے میں آ رہے تھے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو جب صدیق اکبر نے دیکھا، یہ حالت دیکھی، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اپنی ایک محاورے کے اندر کہا کہ فاروق تجھے نظر نہیں آتا میرے محبوب کا چہرہ متغیر ہو گیا اور وہ فقط تیری وجہ سے ہوا ہے. آپ دیکھ نہیں رہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آپ کا یہ کرنا گرا گزر رہا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فنظر عمر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبیہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ وہ اس کا بند کیا، کسی دوسری جگہ پر ہاتھ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر نیچے گر کر عرض کرنے لگے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے میں پناہ چاہتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رب کو ہم نے مانا ہے تو آپ کی وجہ سے مانا ہے، اگر اسلام کو ہم نے مانا ہے تو آپ کی وجہ سے مانا ہے. ہم تو نبی آپ کو مانتے ہیں، آپ کس طرح ہمیں اشارہ کریں گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس طرف چڑھنے کے لیے تیار ہیں، کسی دوسری طرف کا تو ہم گمان نہیں کر سکتے، جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے. میرے محبوب علیہ السلام نے جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جذبات دیکھے تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غور سے سنیں، وہ جو رواداری میں آ کر، ووٹوں کے لالچ میں آ کر، جلال جلال کے منصب کے لالچ میں آ کر اور ساری نمود و نمائش میں آ کر، مولے داری، رشتہ داری اور اس طرح کی کئی فریب کاریوں میں آ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغیوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے. یہ بھی آپ دیکھیں گے مسلمانوں نے کئی بینر لگوائے ہوں گے ہیپی کرسمس. مسلمان، یہ مسلمان لگواتے ہیں نا، مسلمان ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اظہار یکجہتی کرتے ہیں. مجھے بتا تو صحیح تجھے کس اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے؟ تو کس مولوی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے؟ تجھے کس مولوی نے قرآن سے یا حدیث سے یا اپنی شریعت سے یہ اجازت دی ہے کہ تو کسی غیر مسلم کو اپنی اسٹیج کے قریب آنے دے یا اسے تو مبارکباد پیش کرے؟ ویسے ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں یہ مبارکباد ہے کیا؟ یہ مبارکباد یہ ہے کیا؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو. یہ لفظ جو ہم بولتے مبارک ہو، ہیپی کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ مبارک ہو. مبارک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تجھے برکت دے، اللہ تجھے برکت دے. میں تیرے دل پہ ذرا دستک دے کر تجھے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک چوڑا جس نے اپنی نیچری ذات میں آ کر تیرے بلند پایا نبی علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، اپنے نبی علیہ السلام کا کلمہ شریف پڑھنے سے اس نے انکار کر دیا. جس نبی کا وہ کلمہ پڑھتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب اس زمین پر تھے اس وقت بھی میرے مصطفیٰ کی خوشخبریاں دے کر کے قرآن بتاتا ہے وہ اس نبی علیہ السلام کی میلاد کی خوشخبریاں دے کر گئے. جب وہ زمین پر دوبارہ تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے گنبد خضرا کی تبلیغ کی اشاعت فرمائیں گے. گنبد خضرا علیہ السلام کی وہ اشاعت کریں گے. بخاری شریف پڑھتے کر ذکر ہے حدیث کے بعد میرے ساتھ تنائے میرے پاس تنائے موجود ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے آ کر ان چوڑوں کی ان سلیب کو توڑیں گے. ان کی وہ سلیب توڑیں گے جنہوں نے جس کو انہوں نے اپنی عبادت گاہوں پر لگا کر عظمت کا ایک نشان بنایا ہوا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس سلیب کو توڑیں گے اور ان سے کہیں گے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر ایمان لاؤ، میرے محبوب پر ایمان لاؤ، میرے محبوب پر ایمان لاؤ.
آج کے اس دور کا قانون تو یہ ہے کہ غیر مسلم جتنے بھی ہیں آپ ان سے کہیں اسلام قبول کریں، آپ ان سے کہیں اسلام قبول کریں. اگر وہ اسلام قبول کرتے ہیں ٹھیک ہے، اگر وہ اسلام نہیں قبول کرتے تو ان سے کہا جائے گا کہ آپ اسلامی ریاست میں رہتے ہیں لہذا اس کا ٹیکس پے کریں، اور ٹیکس پے کرنے کے بعد اپنی عبادت خانے کے اندر خاموشی کے ساتھ، سپیکر میں نہیں، خاموشی کے ساتھ عبادت کریں، اور کسی مسلمان کے کسی بچے کو بھی آپ ڈسٹرب نہیں کر سکتے. نہیں تو میں آمدہ لائیو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، میں یہ لائیو آپ سے عرض کر رہا ہوں، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خلفائے راشدین کا آپ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ عدالتی نظام قائم کیا تو آپ نے یہ جتنے غیر مسلم تھے ان کے سب کے لیے یہ قانون نافذ کیا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ٹیکس پے کرو گے اسلامی ریاست میں رہ سکتے ہو، اگر ٹیکس پے کر کے بھی تمہارا کسی جگہ سے بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ تم اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہو، ہمیں پتہ چل گیا تم مذہب کی تبلیغ کرتے ہو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا تھا تمہاری قطر اسی وقت اڑا دی جائے گی، اس لیے کہ جس مذہب کی آج تبلیغ کی جاتی ہے وہ فقط اسلام ہے. اسلام کے علاوہ سارے باطل مذہب ہیں. اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا تو وہ دب کے رہے، وہ ذلیل ہو کے رہے، وہ نیچے رہے. آج اگر ہم ان جڑوں کو اور ان کے پادریوں کو اپنی اسٹیجوں کے اوپر بلائیں اور اپنی اسٹیجوں کے اوپر بلا کر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، باتیں تو تھوڑی کڑوی ہے، کون سے سوچیے گا، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر کر ان کے ساتھ کیک کاٹ کے اور ان کو پروموٹ کر کے اوپر کریں گے، مجھے بتائیں یہ اسلام کی طرف کیسے آئیں گے؟ نہیں آ سکتے. یہ اسلام کو کیسے قبول کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے؟ نہیں. وہ کہیں گے کہ ہم تو اپنی مقام پر رائٹ ہیں، درست ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے مسلمان ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں، مسلمان ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. یہ جس طرح کے مسلمانوں کے اندر، سنیوں کے اندر یہ مذاکر دورہ جو کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ میلاد کا موسم آتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے لیے اپنے اسٹیجوں پر ان بدماشوں کو بلا کر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک میلاد کی بے حرمتی کی جاتی ہے. اور اس کے بعد جب یہ دن آتا ہے یہ بے ایمان اپنی مسجدوں میں آ کر مسجدوں میں ان جڑوں کو بلا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان پاکیزہ مسجدوں میں ان کو بلا کر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. سنیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آخری فرمان ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں وہ نسخہ لے کر جب وہ رجوع کیا اور آپ واپس تشریف لائے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے والذی نفس محمد بیدہ لو وضع لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر ذرا غور سے سن لے، اے میرے فاروق اعظم ذرا غور سے سن لے، آج کے اس دور کے اندر بھی، آج کے اس دور کے اندر بھی اے مسلمان تیرے دل پر دستک دیتے ہوئے میں آپ کو واضح طور پر یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فرمان ہر دور کے لیے ہے. اور آج بھی اگر دیکھیں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کے مسلمان کو یہ جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا ہے کہ آج کے اس دور میں بھی آپ نے فرمایا آج بھی اگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے رہے کون؟ بولیے کون؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، تمہارے درمیان واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرنے لگ جاؤ، ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ. مجھے چھوڑ کر تم ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ، ان کے پیچھے چلنا شروع کر دو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لضللتم عن سواء السبیل. اے فاروق اعظم تم یہ فرمان تو بتائے حضرت فاروق اعظم کو، صحابہ کو تھا، لضللتم جمع کا صیغہ ڈائریکٹ خطاب تو ان کو تھا، مگر ان کی وساطت سے قیامت تک کے اس امت کے آخری فرد کو میرے مصطفیٰ نے مخاطب فرمایا ہے. فرمایا کہ تمہیں مخاطب کرتے ہوئے تمہاری وساطت سے آخری امتی کو نہیں کہہ رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سب سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. پھر کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نَبُوَّتِي
لَاتَّبَعَنِي۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میری قدر کسی کو ہو، آؤ تمہیں بتاؤں، اگر موسیٰ زندہ ہوتے، اگر موسیٰ ظاہری ہوتے، اگر موسیٰ علیہ السلام میرے اس زمانے میں ہوتے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ پیارے موسیٰ علیہ السلام جن کی تورات کو پڑھ کر تم ان کے نسخے سے ہدایت چاہ رہے ہو، آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہماری عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھ کر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اگنور کر رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا اگر وہ خود ہوتے، فرمایا کہ وہ آ کر خود ہو کر بھی، فرمایا کہ ان کا چارہ بھی نہ ہوتا میری اتباع کے بغیر، سبحان اللہ، میری اتباع کے بغیر ان کو بھی راستہ نہ ملتا۔ عزیزہ نگراں کی قدر، اس دن کو بڑی حساسیت کے ساتھ لیجئے گا۔ ہم مسلمان ہیں، کچھ وہ معاملات ہوتے ہیں جو ہمارے لیے جائز ہوتے ہیں۔ آخری چیز ہے، ٹائم تو اوپر ہو رہا ہے، صرف تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا۔ کسی کا اگر ایمان بچ جائے تو اور کیا چاہیے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر کچھ شریعت کے قانون ہیں، ان قانون سے اگر ہم رکرداری کریں گے تو ہم دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے سے ہماری پیشانی پر لکھا نہیں جائے گا کہ ہم کافر ہو گئے، ہماری جبینوں پر، ہماری چوکھٹوں پر لکھا نہیں جائے گا کہ ہم کافر ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے نامہ اعمال میں ضرور لکھ دیا جائے گا کہ یہ بندہ غدار ہو گیا ہے، اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت کا یہ باغی ہو گیا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق کسی بد نظر اور کسی بے دین کی تعظیم اور اس کی عزت کرنا حرام ہے، اور کسی دوسرے اسلام کے سوا کسی دوسرے مذہب کی تعظیم کرنا اور ان کی بےہودہ اور کفریہ رسوم کے اندر داخل ہونا وہ ایسے ہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من کسر صلاۃ قوم فہو منہم، جو جس مجمع کو بڑھا کر اس میں شامل ہوگا، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جب وہ اٹھے گا تو انہی میں سے اٹھائے گا، قیامت والے دن انہی میں سے اٹھے گا۔ آج تو نماز بھی پڑھے، آج تو روزہ بھی رکھے، چہرے پر داڑھی بھی سجائے، معاملات سارے ٹھیک کرے، اور فقط انسانیت کی خاطر، فقط اخلاق کی خاطر، اور فقط اپنے اس دنیا داری کی خاطر، تو فقط اپنی اس دنیا کو راضی کرنے کی خاطر ان عیسائیوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک لمحے کا ایک نوالہ ہی کیک کا تو کھا جائے، ایک نوالہ ہی تو کیک کا کھا جائے، بتا پھر تیری اس ایمانی اور سلامتی غیرت کہاں گئی ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے